امام حسین نے اس کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے حضرت علامہ مفتی محمد طیب اعظم صاحب شرف اشرفی صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر اختیارات کا احسان کریں اور تمام گفتگو کو اس پر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس پہ حسین اور حسن پھول۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ ہم سب اس عظیم بالخصوص سید الشہداء امام کربلا محبوب حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء کے ذکر پاک کے لیے جمع ہیں۔ یوں تو حدیث پاک کے ذریعے سے آپ ہم سب جانتے اور سنتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ امام حسین صالحوں کے بھی امام ہیں، امام الصالحین ہیں۔ ان کے ذکر سے رحمت ہی صرف نہیں، رحمت کی کثرت نازل ہو رہی ہے۔ اللہ آپ سب کی شرکت اور حاضری کو شرف قبولیت سے مشرف فرمائے۔ سچ یہی ہے کہ حسین کربلا سے نہیں ہے بلکہ کربلا حسین سے ہے۔ حسین قرآن سے ہے، حسین قرآن میں ہے، حسین اللہ کی زبان و کلام میں ہے، حسین زبان رسالت میں ہے۔ 60 ہجری 55 سال کے بعد کربلا کا واقعہ ہے اور امام حسین کا ذکر 55 سال پہلے ہی خدا کے کلام میں مصطفیٰ کی زبان پر ہے۔ یہ وہ پازیٹیوٹی ہے کہ اب کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں اور کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے نزدیک قرآن ایمان ہے، رسول پاک کی زبان ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی تو ہمارا کلمہ ہے کہ اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، رسول کو مانے، رسول کی مانے، اور اللہ اور رسول نے فیصلہ کر دیا ہے امام حسین کا۔ قرآن پاک جلدی جلدی آپ کو بتاؤں، سورہ آل عمران میں امام حسین ہے، آیت نمبر 61 62 63 میں دیکھیں آپ بھی آیت مباہلہ جو مشہور آیت ہے، علی فاطمہ حسن حسین ذکر ہے۔ سورۃ الشورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 23 میں علی فاطمہ حسن حسین سے محبت کا اللہ نے اپنے حبیب سے حکم دیا۔ میرے حبیب کہو میں تبلیغ رسالت پر کچھ اجر نہیں مانگتا، بس علی فاطمہ حسن حسین سے محبت مانگتا ہوں۔ اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اللہ سبحانہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے میرے حبیب کے گھرانے والے اور والیوں، میرا ارادہ ازلی ہو چکا ہے کہ میں تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر کے تمہیں صاف ستھرا کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی، فاطمہ، حسن، حسین کو ردا میں، چادر میں لے کر کے کہا تھا مولا یہ میری آل ہیں، اسے پاک صاف کر دے۔ اسی طرح سورۃ الدہر کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 22 تک اللہ سبحانہ نے علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور کیا کمال ہے کہ آپ کے یہاں رہنے والی ایک خادمہ جنہیں فضہ کہا جاتا ہے ان کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ مطلب حسن، حسین، علی، فاطمہ سے پیار کرنے والے بھی قرآن میں ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، آپ کا نام نہ صحیح، نام آپ کا باپ ماں نے رکھا ہے، لیکن اگر آپ حسن، حسین، علی، فاطمہ سے محبت کرتے ہو تو آپ کا نام بھی قرآن میں پازیٹیوٹی کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ وہ دلائل میں نے پہلے دیا تاکہ آپ سمجھیں کس اسٹرانگ شخصیت اور عظیم شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ہماری بنائی ہوئی یا ہمارے باپ دادا کا عرس کا عنوان نہیں ہے، یہ توحید کا عنوان ہے۔ یہ ہم اگر کریں 40واں 10واں 20واں تو کہا بھائی محبت میں کر رہے ہو نا، یہی کہیں گے عقیدت میں کر رہے ہو، لیکن جس کی دلیل قرآن میں ہو، جن کا ذکر قرآن میں ہو، ان کا تذکرہ کرنا تو یہ ایمان کا تذکرہ ہوا نا، یہ توحید کا تذکرہ ہوا۔ اس لیے امام حسین کو کربلا سے نہیں، کربلا کو حسین سے سمجھیے آپ، کیونکہ آپ بتائیے جب امام حسین کربلا نہیں گئے تھے تو کیا کربلا کی عظمت تھی؟ نہیں تھی۔ یہ تو قدم حسین اور خانوادہ مصطفیٰ کا قدم پڑا تو کربلا کو شان مل گئی۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ لاکھوں سلام پہلے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے آپ؟ اب توحید کی پازیٹیوٹی ہے، یہ رسالت کی طرف سے جو پازیٹیوٹی ہے، یہی امام حسین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس سے بڑی دلیل اگر ہے تو قرآن سے بڑی کتاب لاؤ آپ۔ اور حسین کا حق ہونا، حسین کا حق پر ہونا، یہ دلیل ہے کہ یزید باطل ہے، اور اسی کو کہتے ہیں حق و باطل کی جنگ۔ اب اگر کسی بھی طرح سے یزید کا کوئی بھی پازیٹیو عنوان آپ کے سامنے آئے اور آپ نے ذرہ برابر بھی اس پر تائید کے تصورات لائے تو آپ گویا ایمان سے ہٹ گئے ہیں، توحید سے ہٹ گئے۔ یہ فیصلہ آپ کو، ہم کو ہمیشہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ کوئی ہماری ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ خدا کی ایکٹیویٹی ہے، یہ رسول کی ایکٹیویٹی ہے۔ بتائیے کیوں کربلا کے حوالے سے اس طرح سے آپ، ہم سب اس طرح سے آپ سوچتے ہیں؟ کربلا ریلیٹڈ آف حسین ہے، کربلا کا معاملہ ریلیٹڈ آف حسین ہے۔ عظمت حسین قرآن میں ہے، عظمت حسین حدیث میں۔ اگر یہ بات آپ کے دل میں ہے تو شہادت، واقع کربلا، پھر آپ جب سنیں گے نا تو دل کی گہرائی میں وہ اترتا چلا جائے۔ تمہارے کو کیوں کہاں معلوم، ایسا کیسا ہوا، وہ اقتدار، یہ سیاست، یہ حکومت، یہ سب باتیں کب ہوتی؟ جب مخلوق کی ہو۔ مخلوق کی بات میں ڈسکشن، مخلوق کی بات میں یہ سب تحقیق وغیرہ کا عنوان ہے۔ خالق کے کلام میں تو تصدیق کا عنوان ہے۔ جیسے الف لام میم ہے، معنی اس کا معلوم آپ کو؟ 29 مقامات پر حروف مقطعات ہیں قرآن میں، اور اس کے نیچے جب بڑے بڑے نہیں ترجمہ کریں تو آپ کو کہاں سے معلوم ہوتا؟ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ الف لام میم کو بھی قرآن سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں میم کو بھی قرآن سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو بلیو کرنا ہے، قرآن کو تحقیق کرنا نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے یا نہیں۔ تحقیق کا زمانہ جو ہے رسول پاک کا تھا، یہاں تک کہ کفار نے کوشش بھی تحقیق کرنے کی کی تو اللہ پاک نے اس تحقیق پر تردید کی مہر لگا دی اور کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر تمہیں شک ہے اس میرے حبیب پر اتارے ہوئے کلام پر تو ایک چھوٹا سا سورہ لا کر کے بتا دو۔ یہ چیلنج کیا اس وقت، 10 سورہ لا کر بتاؤ۔ یہاں تک کہ جب نہ لا سکے تو بعد والوں کو تو کسی بھی حال میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے۔ نزول قرآن کے وقت جب یہ چیلنج دیا گیا اور نہ لا سکے تو بعد والے بالخصوص عجم والوں کو تو یہ حق ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمانان ہند بالخصوص بر صغیر جو عجمی ہیں،
ہمیں تو بلیو اور تصدیق کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں. اہل زبان کے سامنے حسین کی آیت اتری ہے, اہل زبان کے سامنے علی اور فاطمہ حسن حسین کے پوزیٹو عنوان اترے ہیں. لہذا جو کوئی بھی جس طرح سے بھی یزیدیت کا دم بھر رہا ہے معاذ اللہ وہ غلط ہے. اسی طرح سے حسین کے حوالے سے وہ باتیں پرموٹ کر رہا ہے جو حسین اور توحید حسین یا پیغام حسین یا مسلک حسین یا جو آپ کا مشن ہے اس کے خلاف ہے, وہ بھی ہمیں قبول نہیں. اب آئیے کربلا میں ایک دم کلیئر ہو گئی نا بات کہ حسین کو قرآن سے سمجھیے, خانوادہ رسول کو قرآن سے سمجھیے اور رسالت سے سمجھیے. یہ بتائیے کہ جب قرآن پاک کسی کے لیے پازیٹو آیت اتار دے تو کیا قیامت تک اس کے آخری دم تک کوئی بھی نیگیٹو کا تصور لا سکتا ہے؟ کیونکہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو اللہ ہو یا اللہ سے بڑا ہو. مخلوق تو لا نہیں سکتی کیونکہ مخلوق کو مٹنا لازم ہے, اور مخلوق عالم الغیب و شہادہ بھی نہیں ہے. پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کا مالک خالق اللہ ہے, جاننے والا اللہ ہے. تو جو اللہ پازیٹو عنوان دے گا تو پاسٹ کو بھی جانے گا, وہ فیوچر کو بھی جانے گا, پریزنٹ کو بھی جانے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب حسین کو جب پازیٹو نازل کیا ہے اس کا مطلب کربلا کو بھی جان رہا ہے اللہ تعالیٰ, کربلا کو بھی جان رہا. تو اب اللہ نے جب حسین کو, علی فاطمہ کو, خانوادے اہل بیت کی جو اصل ہے ان کو پازیٹو پیش کر دیا, اور اتنا عمدہ پازیٹو ہے کہ آپ سنیں آج جو کائنات میں عیسائی بھی سن لیں یہ جملہ, کرسچن بھی یہ سن لیں, یہ خانوادہ رسالت کے آمین نہ کہنے کا احسان ہے. اگر وہ آمین کہہ دیتے تو مٹ جاتے, تمہارے وجود کی وجہ بھی یہ خانوادہ رسالت ہے. اتنا پازیٹو عنوان. بتائیے باطل دین تھا تب نہ آمین کہوا رہے تھے مصطفیٰ. تو باطل کے لیے حق کا معیار ہے حسین, باطل کے لیے حق نہیں, حق کا معیار ہے حسین, حق کی بنیاد ہے حسین. اسی لیے کہا معین الدین نے حقا کے بنا پر غور کیجیے. بنا کہتے بنیاد کو, فاؤنڈنگ کو. بنا لا الہ الا حسین, یہاں پر ترجمہ ہے توحید کا معیار ہے حسین, توحید کا معیار ہے حسین. ایسے ہی نہیں کہا جا رہا ہے نا. اس لیے کوئی آج سوشل میڈیا کی بات ہے نا, سوشل میڈیا کا دور ہے. موبائل میں کوئی بھی مواد آئے چاہے کسی بھی طرف سے آئے, اگر آپ دیکھیں کہ امام حسین اور خانوادہ رسول کے ذرہ برابر بھی شک کا عنوان ہے تو سمجھ جائیے یہ لادینی ہے, بے دینی ہے, ایمان کے خلاف ہے. فوراً اس کو ڈیلیٹ کیجئے, موبائل کا اسپیس بھی بچے گا, ایمان کا اسپیس بھی بچے گا. الحمدللہ, سمجھ رہے ہیں موبائل کا. اسی طرح سے یزیدیت کے حوالے سے آج بہت زیادہ واویلا مچا کر. خبردار, ہم توحید اور رسالت کے آئینے میں کسی کو قبول کرتے ہیں, باپ بیٹے کے رشتے کی بنیاد پر نہیں. صرف ایک خانوادہ ہے جس خانوادے میں رشتے کو ایمان کی بنیاد کہا گیا ہے, وہ خانوادہ رسول ہے. بس وہ خانوادہ رسول ہے بس. ابراہیم نے تو اپنے ظاہری طور پر دو نسل, ایک حضرت اسماعیل ایک اولاد, حضرت اسحاق ایک اولاد. اسماعیل کے حوالے سے نہیں, آپ کی دونوں آپ کے خانوادے میں دو شفے ہیں. آپ نے جب ومن ذریتی کہا تھا, قرآن پاک میں ہے جہاں پر کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ہے نا کہ ابراہیم کے مقام کو مصلی بناؤ, نماز کی جگہ بناؤ. تو ابراہیم کی آزمائش کی آیتوں میں ایک آیت ہے کہ جب اللہ نے کہا اے ابراہیم میں تمہیں امامت دوں گا, اس جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. اس سے اوپر ہے کہ ہم نے ابراہیم کو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ, ہم نے ابراہیم کو امامت, ہم نے ابراہیم کو مقام, ہم نے ابراہیم کو شان, ہم نے ابراہیم کو بڑا بنایا. تو حضرت ابراہیم نے اس وقت وَمِن ذُرِّيَّتِي, اے اللہ میری ذریت کو. تو فرمایا قال لا ينال عہد الظالمین, میرا جو یہ عہد ہے عہد امامت یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. آپ تفسیر میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ظالموں سے مراد وہ بنو اسحاق میں سے ہے جو یہودیت ہے, جو ان کی نسلوں میں جو بنی اسرائیل ہے جو یہودی ہے وہ مراد ہے. کہ جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں, لیکن بنو اسماعیل میں ایک بھی کوئی ظالم نہیں.
حضرت ابراہیم سے لے کر فاروق سے لے کر کے عبداللہ تک سب موحد مسلمان اور سب کو اللہ پاک نے سرفراز فرمایا ایمان سے اور توحید سے. تو یہ خانوادہ رسالت محمدی سے اللہ پاک نے ایک وعدہ لیا. وہاں کہا ظالموں کو عہد نہیں پہنچے گا، لیکن یہاں فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے حبیب کے خانوادے والوں، اے میرے حبیب کے گھر والوں، میرا ازلی ارادہ یہ ہے کہ میں تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کروں، ظاہری ناپاکی کو بھی، باطنی ناپاکی. جس نے بھی اپنی سیادت کو آئینہ محمدی میں سلامت رکھا ہے، خدا کی قسم وہ میرے سر کے تاج ہیں. اس لیے خانوادہ مصطفیٰ کی جو اصل ہے علی فاطمہ حسن حسین، اس کے لیے پازیٹیوٹی خدا نے اتاری ہے. اب اس آئینے میں دیکھیں گے، جب جس سے پیار کرنے لگو گے نا تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے ماں سوا کچھ نظر نہیں آتا. فار ایگزامپل میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں تو ہر کپڑے کو محسوس کرتا ہوں میری بیوی پہ اچھا لگے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ من احب شیئا اکثر ذکر ہو. اپنے محبوب کے حوالے سے لنگڑا لنڈا کیسا بھی ہو، پیار پیار ہوتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک دم عام بات ہے. میں بس ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، جب آپ حسین سے پیار کریں گے نا، خدا کی قسم ساری نیگیٹیوٹی ایسے ہی ختم ہو جائے گی. یہ شکوک و شبہات یہ پیار کے خلاف ہے. پیار اعتماد عطا کرتا ہے، پیار بھروسہ عطا کرتا ہے، پیار بلیف عطا کرتا ہے، پیار تصدیق عطا کرتا ہے. اسی لیے آپ ذرا غور کیجیے، اللہ پاک نے نبی کے حوالے سے پہلے پیار کا کانسیپٹ دیا. جیسے ایک دم ایسا پریکٹیکلی سمجھا رہا ہوں. اللہ پاک نے اعلان رسالت فرمایا، نبی کے ذریعے سے کہا اعلان رسالت کرو. ٹھیک ہے، اعلان رسالت کر دیا، لیکن اس کے بعد اللہ نے نماز فوراً نہیں دیا، حج اور زکوٰۃ فوراً نہیں دیا. 10 سال 12 سال تک گزر گئے. معراج میں بلایا، اس کے سیکنڈ پیلر آف اسلام صلاۃ. پھر مدینہ ہجرت کرے 12 سال کے بعد، وہاں زکوٰۃ حج روزہ جتنے بھی پیلرز آف اسلام، تھرڈ پیلر وہ سب وہاں. یہ جو 12 سال تک ہے یہ ہے محبت کا عنوان. یہ محبت کا عنوان ہے. محبت پازیٹیوٹی عطا کرتی ہے، محبت تصدیق عطا کرتی ہے. محبت ہوگی تو عمل بھی اچھا ہوگا، محبت ہوگی فیلنگ اچھی ہوگی، محبت ہوگی اٹریکشن اچھا ہوگا، محبت ہوگی پازیٹیوٹی آئے گی. تو حسین کے حوالے سے اگر محبت ہے تو اب یہ اگر نہیں، اب یقیناً آپ کے لیے محبت آپ کو پازیٹیوٹی عطا کرنی چاہیے. اب میں یہ اتنا ذہن دینے کے بعد، اتنی کثیر آیتیں پیش کرنے کے بعد اب اگر واقعہ پیش کروں تو آپ کو ایکسپٹڈ آئینے میں سننا چاہیے. اب ایک دم قبول کرنا ہی ہوگا آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب ہے حسین، محبوب ہے حسین، اور آپ محبت کرتے ہیں. یہ دعویٰ ہے قسم خدا کی، اللہ پاک آپ سے محبت کرتا ہے، یہ دلیل ہے. اور یہ آپ نہیں، قرآن پاک کہہ رہا ہوں سورہ علم نشر والضحیٰ میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. صحیح ہے؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اپنے حبیب کو راضی کرانا چاہتا. یہ مطلب ہے نا، اللہ چاہتا میرا حبیب راضی ہو جائے. تو راضی کا جو اقدام کہو، اب اقدام بھی نہیں بولیے، پہل بھی نہیں بول سکتے، یہ اعلان کہیے. اعلان اللہ کی طرف سے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں دیکھیں گے، نبی علیہ السلام یہ آیت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تب تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک گنہگار امتی بھی اگر جہنم میں ہوگا. اب مجھے یہ بتائیے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ نبی جانتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے تم کو راضی کر کے چھوڑوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں راضی ہونا کا موقع ملا ہے، موقع ملا ہے. جب ادھر سے ہے رضا کا ادھر سے ہے کہ راضی کروں گا، راضی کروں گا، راضی کروں گا. یہ دیا راضی ہو نہیں، یہ دیا راضی ہو نہیں، یہ مطلب ہے یہ دیا راضی ہو نہیں. ایک بھی گنہگار ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا. اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں دیکھیں کہ اس آیت کے تحت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور کہا میرے حبیب سے کہو کیوں روتے ہو آپ، بتاؤ رونے کی وجہ کیا ہے. ہم آپ کو آپ کی امت کے سلسلے میں راضی کر دیں گے اور دکھ نہیں دیں گے، دکھ نہیں دیں گے. یہ ہو گیا، اعلان ہو گیا. تو یہ
किस तरफ से आपको समझ में आ रहा? अल्लाह की तरफ से। बेटा तू पास हो जा, मैं तुझे जो मांगेगा दूंगा। क्या मतलब है आप समझ सकते हैं? वो कुछ भी मांग सकता है और आप तैयार रहना। तो अल्लाह पाक ने कहा इतना दूंगा कि आप राजी हो जाना, आप तैयार रहें। तो क्या मांगेंगे? मांग भी लिया। एक भी नहीं होना जहन्नम में मेरी गुनहगार उम्मत, एक भी नहीं होना। एक बात, ये बात जब समझ गए तो आप जरा सी करीब से समझिए हसन हुसैन और ये फातिमा को। एक मौका है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, चारों हजरात मौजूद है, खानवादे मुस्तफा के असली मौजूद है। यहां पर देखिएगा, उधर से है कि राजी कर दूंगा, लेकिन अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुमला सुनिए और फैसला आसान हो जाएगा आपके लिए। कहते हैं, ए अल्लाह, मैं इन सबसे राजी हूं, तू भी राजी हो जा। अब यहां पर कोई अल्लाह की बारगाह में ये दुआ के ना कबूल होने का जरा भी शुकूक शुबहात का उन्वान है? क्योंकि अगर जरा सा भी शक का उन्वान हो तो अल्लाह पाक के हबीब कहेंगे, अल्लाह तूने तो कहा था राजी करूंगा, तूने कहा था राजी करूंगा। और यहां ऐलान कर, अल्लाहुम्मा रज़ी अन्हुम, ए अल्लाह मैं इन सब से राजी हूं, फर्द अन्हुम, तू भी इनसे राजी हो जा। दूसरी हदीस में बोलो, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर। और जो जो इन दोनों से मोहब्बत करेंगे उनसे तू मोहब्बत कर। अब आप अपने सिरे पर हाथ धर के बताइए कि अल्लाह पाक की रहमत किस तरह से अपने आगोश में आपको लिए हुए हैं, बताइए। क्योंकि पहल वहां से मेरे हबीब मैं वहां से, यानी मैं खुदा का उन्वान था, लेकिन जब हबीब कहेंगे मैं इनसे राजी हूं तो अल्लाह पाक कैसे नहीं कहेगा मेरे हबीब मैं तो चाहता ही यही हूं कि बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है, मैं तो यही चाहता हूं। और हबीब ने अपनी रजा का इजहार कर दिया है कि मैं अपने इस खानवादे से राजी हूं, अल्लाह तू भी राजी हो जा। ये इतना जहन देने के बाद जो 15 मिनट की जो गुफ्तगू है, ये पूरी जिंदगी भर तक खानवादे मुस्तफा के अस अली फातिमा हसन हुसैन के लिए पूरे पॉजिटिव होने का उन्वान काफी है या नहीं? काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह काफी है। अब हमें ये किसी को भी देखने की जरूरत नहीं, बल्कि हर एक को इसके आईने में तो देखेंगे, इसे उनके आईने में नहीं देखेंगे। हम इस कुरान और हदीस के आईने में सबको देखेंगे। अगर वो इनसे रिलेटेड है तो एक्सेप्टेड है, वरना रिजेक्टेड है। क्लियर बात है। अब सुनिए करबला, अब जब मजा आएगा इतनी तमाम आयतें सुनकर। सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इमाम हुसैन अपने खानवादे को लेकर करबला क्यों गए। गर्जो गायब क्या है जलसे का, वो लेकर के आप जाएंगे। जो अभी लिए है आप कसम से कहीं पर भी ये बात नहीं मेरे से ही, ये हुसैन ने गोया ले लिया है काम, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खूबसूरत चेहरे हैं आपके, अल्लाह पाक सलामत रहे, बाकरामत रहे, घर जाएं, आल औलाद से प्यार करें, कुशादगी करें, मोहब्बत करें। जिनसे जर्रा बराबर भी अगर कीला हसद का पहलू है, पीली ही से क्यों न सही, उनको सलाम करें आप जाकर, नबी खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बाल बच्चे सबसे प्यार करें, उन पर शफकत करें, अल्हम्दुलिल्लाह हसन हुसैन खुश हो जाएंगे। मकसदे शहादत क्या है, फलसफे शहादत क्या है? फलसफे शहादत यह है कि मेरी एक शहादत तुम सबको हयात अफजा होगी। मैं शहीद होऊंगा लेकिन जिंदगी तुम्हें मिलेगी, शान से तुम जियोगे, हुसैनी कहने पर फख्र महसूस करोगे, क्योंकि मैंने इख्तिदार के लिए नहीं, सियासत के लिए नहीं, अल्लाह उसकी रसूल की रजा के लिए की है। मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया है, मगर मेरी शहादत और मेरे खून के एक एक कतरे में तुम्हारी शान पोशीदा। इसीलिए आज देखिए हर मोहल्ले में हुसैन नजर तो आते हैं, लेकिन दुश्मनी करने वाले के घर में भी यजीद नजर नहीं आता। एक भी अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रखता है। इससे बड़ी नाकामी क्या होगी? हर मोहल्ले और हर घर में हुसैन। इसलिए कि इमाम हुसैन जो गए हैं, उस जाने की वजह तुम्हें हयात देना है, जिंदगी देना है। अगर वो न जाते ना तो आज हर मस्जिद से यजीदी अजान, हर मोहल्ले से यजीदी तसव्वुर,
ہر گھر سے یہاں تک کہ حرمین طیبین سے یزیدی عنوان اور پیغام ملتا. یہ احسان عظیم ہے امام علی مقام کا کہ آج اگر ریئل آف توحید دیکھنا ہو تو حسینی شہادت میں دیکھو. اگر وہ نہ چاہتے تو یزیدیت عام ہو جاتی, حسینیت ختم ہو جاتی, لیکن حسینیت کی شہادت میں یزیدیت اور باطنیت کا خاتمہ کر کے آج اگر حی علی الصلاۃ کوئی کہتا ہے تو پوری پازیٹیوٹی کے ساتھ رتا کشا آپ بالکل کھینچے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ریئل آف توحید کا تصور کیا, ریئل آف رسالت کا تصور دیا, ریئل آف ایمان کا تصور, ریئلٹی کا تصور دیا ہے انہوں نے. ابھی کہا اشارتن کہا حلال کو حرام کرنا, حرام کو حلال کرنا, یہ تھا یزید کے دین میں. تو پھر ایمان کہاں ہے؟ ایمان تو ہے کہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانا جائے. ایمان تو یہ ہے کہ جو اللہ رسول نے کہہ دیا اس کی تصدیق کی جائے. لیکن نہیں, آج آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے کہاں جاتے ہیں؟ مکہ مدینہ جانے کی تمنا کرتے, ویزا نہیں لگتا ہے تو دعا پہ دعا کرواتے ہیں. اگر حج میں نہیں آیا نکلا آپ کا نام تو دعا پہ دعا کرواتے ہیں میرا نام نکل جائے, جبکہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. ذرا اس فلسفے کو سمجھیے, فلسفے شہادت کو سمجھیے اور قریب سے محسوس کیجیے امام علی مقام کو اور ان کے خانوادے کو. نہیں حق ادا کر سکتے لیکن محبت تو کر سکتے ہو. حق ادا نہیں کر سکتے کیونکہ محبت اٹریکشن کو مانگتی ہے, محبت ایک کشش کو مانگتی ہے, محبت جھکاؤ کو مانگتی ہے, محبت دل کے جھکاؤ کو مانگتی ہے. یہ تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک کے پاس دل ہے. دھیان دیجیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ, آپ جاتے ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اور پتہ نہیں حج قبول ہو یا نہ ہو. یہ پتہ نہیں کا عنوان صحیح ہے, پتہ نہیں. اسی لیے بعد میں بھی آپ کہتے ہیں ہاں کر تو لیا ہوں, دعا کریں اللہ قبول فرمائے. تو قبولیت میں آپ عدم قبولیت دونوں میں آپ امکانی دنیا میں رہتے ہیں, ہو یا نہ ہو یا نہ ہو. لیکن سنیں میرا, آپ تو اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں, اتنے لوگوں سے پھول پہن کر روتے ہیں, فراق میں جدائی میں گھر چھٹ رہا ہے, بھائی بہن چھٹ رہے ہیں, خاندان محلہ سب چھٹ رہا, روتے ہیں روتے ہی جاتے ہیں. حالانکہ آج تو آشائشوں کا سفر ہے, لیکن سوچیں 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا سفر ہے اور حج کو نہیں. کیا مکہ سے بھی زیادہ افضل تھا کربلا؟ مدینہ سے بھی زیادہ افضل تھا کربلا؟ اور سب سے بڑی بات امام علی مقام کا گھر تھا وہاں, پیدائشی مقام, جائے ولادت, معلوف وطن, نانا وہاں, ماں وہاں, سب وہاں. جن پر ایمان لا کر سب فخر کرتے ہیں ان کے نانا وہاں موجود, جن کی صرف قبر کو دیکھ لیں گے تو نبی کی شفاعت واجب. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کو دیکھ لیا میری شفاعت واجب. صرف قبر کو دیکھ لیا. حسین کائنات کا عام مومن مرد عورت صرف قبر نانا کو دیکھ لے تو شفاعت واجب. آپ تو پورا در چھوڑ کر جا رہے ہو, پورا وطن چھوڑ کر جا رہے ہو, پورا مکہ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہو, جہاں ایک عبادت کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے, ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہو. حسین ذرا بتا تو لو, کیا کربلا میں ڈبل ثواب ہے؟ کربلا میں ہے کیا جو تم جا رہے ہو؟ تو حسین کا جواب وہی ملے گا کہ مجھے قرآن میں جگہ اسی لیے نہیں دی گئی, مجھے رسول نے اپنی زبان پر پازیٹیوٹی کا عنوان اس لیے نہیں دیا کہ میں خطوں کے لیے فکر کرو, میں فکر امت کے لیے کر رہا ہوں. بخشوانے کو نانا کی امت, گھر کا گھر لٹوانا ہی میری ذمہ داری ہے. اللہ پاک نے مجھے انتخاب کیا ہے, زبان رسالت نے کہہ دیا ہے میری امت قتل کرے گی, بس اس فیصلہ محمدی کے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور میں جاؤں گا تبھی حرمین کا وقار بچے گا, تبھی حرم پاک کی عزت بچے گی, تبھی مدینہ پاک کا وقار بچے گا, قرآن پاک کے اوراق کی عظمت بچے گی. اس لیے میں جا رہا ہوں, روکنا نہیں. روکنے والوں نے جب روکا تو حقیقت میں آواز دیا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. میں جا رہا ہوں اس لیے کہ تمہارے روکنے پر بھی تمہیں اش کرو گے, رش کرو گے کہ کاش نہ روکتا. لیکن سنو, امام علی مقام کربلا جا کر حرم کی عظمت یا حرمین کے تقدس کے پامال کرنے کا عنوان نہیں,
तकद्दुस को बचाने का उन्वान लेकर जा रहे हैं कि जा रहा हूं वहां, हरम वाले गवाह रहना। अब इस हरम में आजान होगी तो हुसैनी आजान होगी। अब इसके तकद्दुस पे पामाल की बात नहीं की जाएगी। वक्त यजीद खत्म होगा, लेकिन इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक अब डंका अगर बजेगा तो हुसैन का डंका बजेगा, हुसैनी जज्बा होगा। वरना आप मुझे बताइए, हदीस पाक में भी आया है कसरत से जमात जहां हो वहां नमाज पढ़ो, ज्यादा सवाब होगा। सही है, यदुल्लाहि अलल जमाअह, जमात पर अल्लाह की ताईद है। करबला का मैदान है। आज मैं उन लोगों को भी जहन देना चाहता हूं, तौहीदी जहन देना चाहता हूं। ये हमारी एक्टिविटी नहीं, ये प्रोसीजर ऑफ तौहीद है, ये रियलिटी ऑफ तौहीद है। कि तौहीदी जहन ये है कि जरा समझो कि अल्लाह कौन सी नमाज को पसंद करता है। 22,000 से ज्यादा का लश्कर है ना, सब नमाज पढ़ रहे हैं। तो वो काफिर खुलेआम बुत परस्त नहीं थे यजीदी जो आए थे करबला में, वो सब कलमा गो थे। वक्त नमाज भी पढ़ रहे थे, आजान के वक्त आजान भी दे रहे थे। इमाम अली मकाम के पास तो चंद थे ना, चंद थे। हदीस में है कि जो कसरत, जहां कसरत हो उसकी ताईद करो, जहां जमात हो वहां जमात से ज्यादा नमाज पढ़ो। तो कसरत तो वहां है, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? फलसफा समझो, जो नमाज की जो रट लगाकर आपको मिसलीड कर रहे हैं, उस जमात का भी चेहरा बेनकाब करो। आज हमें नमाज चाहिए, लेकिन करबला की वो नमाज चाहिए जो खेमे हुसैन में हो रही है, जो खेमे यजीद में हो रही है। वो नमाज नहीं चाहिए। नमाज तो वहां भी है, खेमे हुसैन में मोहब्बत मुस्तफा वाली नमाज है। और ये एक ही उन हजारों पर भारी है, क्योंकि यहाँ तौहीद की अमानत वाली नमाज हो रही है, यहाँ रिसालत की अमानत वाली नमाज हो रही है। मुसलमानों, इससे एक पैगाम ये भी मिला कि नमाज 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 मेन नहीं है। अब तो सुबह क़यामत तक ये बताओ कि हुसैनी नमाज है या नहीं। हुसैनी नमाज मोहब्बत हुसैन में, अहले बैत अतहार की मोहब्बत में नमाज है या नहीं, सहाबाए किराम की अजमत और उसके तकद्दुस में नमाज है या नहीं। अगर ये है तब, वरना नमाज वहां पढ़ी जा रही थी, दुश्मने हुसैन में पढ़ी जा रही थी, अदावत अहले बैत में पढ़ी जा रही थी। फैसला आसान हो गया आपको भी कि जब आले नबी की अदावत में पढ़ी जाने वाली नमाज नहीं हो सकती, मोहम्मद की अदावत में नमाज पढ़ने वाली नमाज कैसे हो सकती? नाना की अदावत और गुस्ताखी करने वाले जमात कैसे वो नमाजी हो सकती है? सच्ची पक्की नहीं हो सकती। नमाजी हो सकती है, मकबूल नमाजी नहीं हो सकते। इन तमाम बातों का अब जरा पूछा आपने हुसैन से, उन्होंने कहा वक़ार हरमैन के लिए जा रहा हूँ, तहफ़्फ़ुज़ हरमैन के लिए जा रहा हूँ, अज़मत हरमैन के लिए जा रहा हूँ। चलते चलते जुमला बोल दो, यजीदियत और हुसैनियत एक तहरीक है, तहरीक है। हुसैनियत पॉजिटिविटी और हक का नाम है, और यजीदियत बातिल का नाम है। इसलिए आज भी अगर हरमैन के वक़ार को पामाल करने के लिए किंग ने ट्रंप वगैरह को बुला करके उससे तकद्दुस को खत्म करने की साजिश की है, ये यजीदियत है। इंशाअल्लाह कोई न कोई हुसैनियत जरूर जन्म लेगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इलाही निकले यजीदी बला मदीने से, इंशाअल्लाह। मैं एक जिक्र दे रहा हूं, जिक्र भी करें और फिक्र भी लें। जिक्र यह है कि मैंने कुरान से जिक्र कर दिया, और फिक्र यह है कि हुसैन वक़ार हरमैन और अजमत हरमैन के लिए, बल्कि वक़ार ईमान के लिए, वक़ार तौहीद के लिए, शान तौहीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुसलमानियत को बचाने के लिए करबला गए। और जब करबला गए, और करबला वो अपने मन से नहीं गए, बुलाया गए। आपको मैं दावत दूं और फिर आपकी तौहीन करूं तो ये हकीकत में मेरी तौहीन है, आपकी तौहीन नहीं है। वो बुलाए गए हैं। जब बुलाए गए, करीब से समझिए अहले बैत की अदावत को, बुलाए गए। रास्ते ही में इमाम मुस्लिम के हवाले से मालूम हो गया, अब वो उधर जाए या इधर जाए। खत की एक जुमले में, जरा समझिए आप, हम सब भी इस बात को, एक जुमले में, खत का एक जुमला, कूफा वालों ने कहा था अगर आप नहीं आए तो हम तलनाना का दामन थाम लेंगे और कहेंगे कि हमारे पास तो आए नहीं, हम कैसे, इसलिए हम बमजबूरी यजीद की बैत करेंगे। अच्छा, तो गोया इत्माम हुज्जत रिसालत के लिए भी गए थे। बात जब मेरे नाना की है, शरीयत की है, तो चले आए। और आने के बाद जब करबला के पास पूछा कौन थी ये जगह, हाँ यहीं पर रहना है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हो गई। ये के बाद दीगरे सबकी शहादत हो गई।
میں وہ باتیں بیان نہیں کرنا چاہتا جس سے کہ آپ تھوڑا کمزور پڑ جائیں. آپ کے اندر آپ ایک ازدیاد کا عنوان لیجیے, آپ انسپائر ہوئیے, ایک ترقی کیجیے. آپ وہاں بھوکے رہ کر کے ایک جملہ کہوں بڑے خوبصورت, غلام حسین کا ذکر آ رہا ہے. یزید کی طرف سے پورے لوگوں کے ساتھ ہجوم کے ساتھ حضرت حور کو بھیجا گیا تھا, یزید کی طرف سے بھیجا گیا تھا, اور وہ اہل بیت کے بڑے عاشق تھے, پہلے ہی سے بھیجا ان کی طرف سے گیا تھا. تو جب آئے نا تو وہ محبت انگڑائی لے رہی تھی, یزید کے مقابلے میں امام علی مقام کے مقابلے میں بھیجا گیا تھا, انگڑائی لے رہی تھی. اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. امام حسین نے اللہ کے نور سے حضرت حر کے دل کو دیکھ لیا. حضرت حر کو خطاب کرتے ہوئے کہتے, حر کانپ کیوں رہے ہو, جس مقصد کے لیے آئے ہو بھیجا گیا ہو, آیا نہیں ہو. مقصد تو میرا اہل بیت سے محبت ہے. حسین میں ایسے کر ہی رہے تھے. امام علی مقام نے کہا آ جاؤ خیمہ حسین میں, آ جاؤ خیمہ حسین میں. یہ جملہ کہنا تھا. آ رہے تھے, آتے آتے دامن پکڑ کر کہتے ہیں حسین مجھے بتاؤ, پہلے بتا دو کیا میری مغفرت ہوگی, کیا میری بخشش ہوگی, کیا نانا کی شفاعت ملے گی. اتنے سوالات کیے نا. حسین نے مسکراتے ہوئے کہا تم خیمہ حسین میں آ گئے, یہی گارنٹی ہے میں نانا سے شفاعت کرواؤں گا, میں نانا سے شفاعت کرواؤں گا. خوش ہو گئے. اب خوش ہو کر کے حسین اب آپ رکیے, جن کو وہ لائے تھے اب انہیں للکار کر کہہ رہے ہیں تمہیں انہیں مارنے سے پہلے مجھے مارنا پڑے گا. کہا یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو. میں یہ عنوان دینا چاہتا ہوں مسلمانوں اور حسینیوں کہ حضرت حر جب لڑنے کی باری آئی تو 120 یزیدیوں کا لمحوں میں خاتمہ کر دیا انہوں نے. 120 یزیدیوں کا. اور اس سے جو میں نقطہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دن ہوئے تھے حضرت امام علی مقام کی غلامی میں آنے والے حضرت حر کو, ایک دن ہوئے تھے. ایک دن والے, ایک دن حسین کا جذبہ رکھنے والے 120 پر بھاری ہیں. حسینیوں تم تو پیدائشی حسین ہو, الحمدللہ تم تو پیدائشی حسینی ہو. تمہارے اندر کون سا جذبہ استقامت, کون سا استحکام کا جذبہ ہونا چاہیے. تم ڈرنا نہیں, حسین نے تمہیں فائر کیا ہے. حسینی جذبہ ڈرنے کا نام نہیں, ڈرانے کا نام. حسینی جذبہ ڈرانے کا نام ہے, شریعت پر استقامت کا نام ہے. اس تکلیف اور مصائب و آلام میں ڈٹ کر جمے رہنے کا نام ہے. بہرحال امام علی مقام یہاں تک کہ اب وہ پورا منظر جو ہے یہ ہو گئے, شہید وہ ہو گئے. خلفائے راشدین کے نام پر بھی حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی علی کے 3 بیٹے حضرت ابو بکر بن علی, حضرت عمر بن علی, عثمان بن علی یہ بھی شہید ہوئے ہیں. میں یہ سب ذکر کر کے ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ آپ قریب سے سمجھیے خانوادہ مصطفیٰ کو, نسبت محمدی کو قریب سے سمجھیے. مس لیڈ مت ہوئیے, مس یوز مت ہوئیے, مس یوز مت ہوئیے. ارے جب خاک کو ہم شفا مانتے ہیں, خون رسول کو ہم کیا نہیں مانتے ہوں. مصطفیٰ جان رحمت کا جسد پاک جس مٹی سے ٹچ ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے, یہ میرا عقیدہ ہے. مٹی ٹچ ہو تو عرش اعظم سے افضل. مصطفیٰ کا خون جن کے اندر ہو وہ کیا افضلیت رکھتا ہوگا. ہمیں نہ پوچھ, ہمیں سند مت دے کہ ہم اہل بیت سے کس قدر پیار کرتے ہیں. ہم نہیں بول رہے ہیں, یہی سب سے بڑے پیار کی دلیل ہے, کیونکہ جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. اگر کہیں گے تو لمٹ میں آ جائیں گے. ہم کچھ نہیں بول رہے, کیوں کسے میں ترک کروں, اس کا انتخاب کروں, کسے میں ترک کروں. اتنے عنوانات پازیٹو ہیں کہ بس ایک ہی حسین راضی ہو جاؤ, ہم بس اتنا کہنا چاہتے ہیں. خانوادہ مصطفیٰ راضی ہو جاؤ, بس اتنا کہنا چاہتے ہیں. ہم پازیٹو ہیں, بس اسی پر مہر لگا دو. آپ جیسے عمر کے بیٹے کے حوالے سے عمر کی غلامی پر آپ نے مہر لگا دی, ہماری بھی غلامی پر مہر لگا دو. ہم آپ کے خلاف نہ سننا چاہتے ہیں نہ سنانا چاہتے ہیں. حسین آئے 10 کی جو بات ہے, یہ آج جو عاشورہ ہے, اس سے پہلے کی جو عظیم رات ہے, اس سے پہلے کی عظیم رات کے حوالے سے خانوادہ مصطفیٰ کی عظمت تو ذرا محسوس کرو. حسین چراغ بجھا کر کے سب لوگوں سے کہتے ہیں جن کو جانا ہے, اگر میرا چہرہ دیکھ کر تم نہیں جانا چاہتے ہو تو میں نے بجھا دیے ہیں, چلے جاؤ.
بجھانے کے بعد جب پھر چراغ جلایا تو خدا کی قسم 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے تھے سارے چراغانے اہل بیت مصطفیٰ کے خانوادے والے حسینی چراغ، حسینی شمع، حسینی پروانے ایک بھی مدھم تک نہیں ہوئے تھے بس اور زبان حقیقت و عشق میں ایک جملہ کہہ رہے تھے، حسین ہر پروانہ اپنے شمع پر مر مٹنا ہی اپنی سعادت سمجھتا ہے، ہمارے لیے تو آپ ہی شمع اور ہم آپ کے پروانے ہیں، ہم یا تو زندہ رہیں گے تو آپ کے پاس رہیں گے، ختم ہوں گے تو آپ کے لیے ختم ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک نقطے کی خوبصورت نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شہربانو، یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، اور آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ جب وہ آئی تھی تو نکاح کا جب معاملہ آیا تھا تو سلطنت عمر، حضرت عمر بن خطاب، خلافت عمر میں ایران فتح ہوا تھا، ان کا معاملہ ہے۔ جب قیدی بنا کر لائی گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر طلب فرمائی، خواہش فرمائے تھے کہ ان سے شادی ہو، لیکن عمر ابن خطاب نے کہا تھا نہیں، شہزادی کو اس کے اسٹیٹس پر رکھنا چاہیے، اگرچہ وہ کافر بادشاہ کی بیٹی لیکن ہے تو بادشاہ کی بیٹی، لہذا بادشاہ کی بیٹی بادشاہ اور شہزادے ہی کے نکاح میں آنا چاہیے۔ تو عمر ابن خطاب نے خود نکاح پڑھایا تھا حضرت شہربانو سے حضرت امام حسین کے ساتھ، اور یہ شہربانو اور امام حسین کے نکاح کے نتیجہ عظمیٰ کا نام ہے امام زین العابدین۔ ذرا احسان عمر کو سمجھیے، عمر ابن خطاب کے احسان کو سمجھیے، اور خانوادہ مصطفیٰ سے اسٹرانگنس کو سمجھیے، اور صحابہ کی محبت اہل بیت کو سمجھیے۔ ایسا الگ کر کے پیش کیا جا رہا ہے جو بہت بڑی مسلیڈ ہے، مس یوز ہو رہے ہیں آپ۔ امام حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب نے نکاح کو شہزادی سے پڑھا ہے، اس منظر کو یاد رکھیں اور یہاں پر آئیے۔ حضرت شہربانو کے پاس آج کی رات جو گزری، اس رات کو آتے ہیں، کہتے ہیں تم تو شہزادی کی بیٹی ہو، ایسا چاہتا ہوں میں کہ تم اپنے بیٹے کو لے کر، باپ تو صبر کر سکتا ہے، ماں صبر نہیں کر سکتی، تم اپنے بیٹے کو لے کر ایران چلی جاؤ، ایسے ہی تمہارا کیا کام ہے، لڑیں گے ہم، اور زین العابدین بیمار ہے، ان کا بھی کیا کام ہے، تم لے کر چلی جاؤ۔ تو تاریخ نے جو رقم کیا ہے، اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور بہووں کو، تمام خواتین امت کو بتاؤ مسلمانوں، ایک جملہ کہا تھا، حسین میرا بیٹا کیا خاتون جنت کے بیٹا سے بھی افضل ہے؟ فاطمہ کا بیٹا شہید ہوگا اور میرا بیٹا ایران جائے گا، پہلا جملہ یہ کہا تھا، اور اس کے بعد کہا تھا تم شہید ہوگے تو ایسے ہی میری حیثیت کیا ہوگی جانتے ہو؟ حسین ایسا نہ کرو، کیا تم کافر کے یہاں بھیجنا چاہتے ہو؟ خاتون جنت کی بیٹی کو تم، خاتون جنت کے سردار کی سردارہ کی بیٹی کو تم بھیجنا چاہتے ہو؟ ایسا مت کرو۔ جب یہ جملہ کہا تھا تو سوچے امام علی مقام کا منظر یاد کرے کہ کیا گزر رہا ہوگا۔ ہوا جب صبح ہوئی تو اس کے بعد تمام جتنے بھی شہید ہوتے جب امام علی مقام کی بات آتی ہے تو اس وقت بھی ایسے ہی نہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، شفاعت حق ہے کہ نہیں؟ شفاعت حق ہے۔ یہ شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف اور صرف پہلے راؤنڈ میں محمد الرسول اللہ ہی سے ریلیٹڈ ہے۔ شفاعت کا کانسیپٹ خدا کا نہیں ہے، خدا کا تو مغفرت کا معاملہ ہے۔ شفاعت ریکویسٹ کو کہتے ہیں، خدا ریکویسٹر نہیں ہے، خدا تو غفار ہے۔ شفیع المذنبین محمد رسول اللہ ہے، شفاعت کا حق محمد کو ہے، اور شفاعت حق ہے یہ سب جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک نہیں انیک، میں ایک آیت جو سورہ آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے، شفاعت کرے۔ شفاعت کا کانسیپٹ ہے، اور شفاعت کی بنیادی حیثیت، بنیادی منصب اور مقام رکھنے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہے۔ اب آپ بتائیے سینے پر ہاتھ دھر کر کہ شفاعت نبی کریں گے، ٹھیک ہے شفاعت نبی کریں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہیتا اب یزیدیوں کو پھر ایک موقع دے رہا ہے، ارے
یزیدیوں تم خون کے پیاسے سب کو شہید کر کے کیا دکھاؤ گے میرے نانا کو؟ اور شفاعت جب نہیں کریں گے تو مغفرت کیسے ہوگی؟ مغفرت تو ڈیپینڈنٹ عنوان ہے، شفاعت کے بغیر مغفرت کا عنوان ہی نہیں۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ شفاعت کبریٰ مقام محمود کی جو محفل سجے گی یہ مقام شفاعت کبریٰ ہے۔ ذرا آپ سمجھیں اس بات کو، کیسے تم شفاعت کے حقدار بنو گے؟ کیسے تم شفاعت کے حقدار بنو گے؟ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ چنانچہ بے ادبی کے جملے ادھر سے آنے لگے، حسین ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے سب کو ختم کر دیا ہے، ہم صرف تم سے لڑنے آئے ہیں، بیعت کرو یا پھر لڑنے کو تیار ہو جاؤ۔ بار بار اتمام حجت ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ٹھیک ہے تم نہیں مانتے ہو، اب تک تو تم دھیان دینا، اب تک تم مسلمان کو مار کر گنہگار ہوئے تھے، لیکن جب تم مجھے مارو گے نا تو شفاعت ہی نہیں، مغفرت ہی نہیں، کفر کے دلدل میں چلے جاؤ گے، کیونکہ میں دین ہوں، بیس آف ایمان ہوں، بیس آف ہدایت ہوں، اور ہدایت کا خاتمہ کرو گے معاذ اللہ، ایمان کا خاتمہ کرو گے تو ایمان کہاں رہے گا؟ ایسے ہی نہیں کہا دین است حسین معین الدین نے، جن کو اب تک تم مارے ہو، گنہگار ہو، مجھے مارو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کافر، تو اب تو شفاعت سے بھی محروم ہوگے ہی، مغفرت سے بھی محروم ہو جاؤ گے، اس لیے نہ کرو۔ لیکن ظالموں نے نہ مارا، اسی لیے میں اپنے مشرب کے اعتبار سے، مسلک تو یقیناً ہے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ یزید کے حوالے سے کف لسان ہے۔ کف لسان کا مطلب توقف کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن اس خاموشی میں بھی کتنی خوبصورت گویائی ہے۔ میں آج آپ کو یہ عقدہ بھی حل کر دو، گویائی یہ ہے کہ آپ مجرم ہے فرض کریں اور آپ اپنے ٹیچر کے سامنے کھڑے ہیں، مگر اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ٹیچر آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے بار بار کہہ رہے ہیں جو بھی پنش کرنا ہے کیجئے نا، جو بھی پنش کرنا ہے کیجئے نا، لیکن جرم اتنا بڑا ہے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں، آپ کو کتنی تکلیف ہو گئی۔ بس مجرم اعظم کا نام یزید ہے۔ جب یہ مسئلہ امام اعظم کی بارگاہ میں لایا گیا تو اس مجرم اعظم کے بارے میں آپ نے خاموشی اختیار کی اور یہ ذہن دیا پوری امت کو کہ اس کو غلط نہ سمجھنا کہ میں خاموش ہوں تو تائید کر رہا ہوں، نہیں، وہ اس لائق ہی نہیں ہے، وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ میں کیا فتویٰ دوں، اس کا فیصلہ تو وہاں ہو، اس کا فیصلہ تو وہاں ہوگا۔ اس لیے آج امام اعظم کا بھی وہ مسئلہ سمجھ لیجیے، بہت سارے امت کے لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ امام اعظم نے موقوف، امام اعظم نے توقف، امام اعظم نے کف لسان کیا۔ کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ کوئی فتویٰ صادر کیا جائے، ورنہ امام احمد بن حنبل نے اتنی دیر تک انہیں کافر کافر کہا ہے، اتنی دیر تک کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی اور کافر کہتے رہے۔ میں کہنے جا رہا ہوں کہ کافر کہنا ایک فتویٰ ہے، مشرک کہنا ایک فتویٰ ہے، اور ظالم کہنا ایک فتویٰ ہے، لیکن جرم جب اتنی حد کو پہنچ جائے کہ فتویٰ بھی فاسد ہو کہ میں تجھے کیا دوں، اسی کا نام امام اعظم کی امامت عظمیٰ ہے، اور آپ نے یہ ذہن دیا ہے کہ تیرا فیصلہ بھی میدان کربلا میں ہوگا، اور امام حسین نے بھی یہی ذہن دیا ہے کہ اب تو سمجھو کیا لالچ ہے تمہارے ساتھ۔ ارے تم کہو نا اشارہ کر دوں گا تو جنت کے کھانے آئیں گے، تو دنیا کے اقتدار اور حفظ کے لیے تم ایم پی اور ایم ایل اے بننے کے لیے، یہ گورنر بننے کے لیے ایسا، میرے پاس تو جنت کی سیادت ہے یار، جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کلمہ بھی پڑھ رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو، کون سے خدا کی عبادت کر رہے ہو، کون سے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو؟ اس نبی کا کلمہ جس نبی نے مجھے چنا ہے، جس نبی نے مجھے بوسہ دیا ہے، اور جس نبی نے سنیے خطبہ، جو نماز کا خطبہ ہوتا ہے نا وہ بڑا اہم خطبہ ہوتا ہے، اسی لیے اس وقت آپ درود کی آیت سن کر زبان سے نہیں پڑھ سکتے، اتنا اہم ہوتا ہے، وہ 2 رکعت کی منزل میں ہوتا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ہے۔ لیکن عین اس عالم میں بھی اگر امام علی مقام حسن اور حسین تشریف لے آتے تھے تو خدا کی قسم حسن کا ہاتھ پکڑ لیتے اور حسین کو گود میں اٹھا لیتے اور خطبہ کو موقوف کر دیتے تھے۔ جو شریعت کو، دین کو موقوف کر دے جن کے لیے، وہ کس طرح بنیاد شریعت ہوگا، وہ کس طرح معمار شریعت ہوگا، کس طرح وجہ شریعت ہوگا، تم نہیں جانتے ہو۔ 55 سال کے بعد
55 साल के बाद इतनी जल्दी तुम भूल गए मुस्तफा की वो अदा जो मेरे हवाले से। कुरान कौन सी आयत पढ़ते हो? जब तुम पढ़ते हो फमन हाज्जका फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तालौ नदउ अबनाना, बुलाओ अपने बेटों को। तो मेरे नाना ने किनको बुलाया था? हमें बुलाया था। मेरे भाई का हाथ पकड़ा था, मेरी माँ को पीछे रखा था, उनके पीछे अली को रखा था। कुरान ने बेटों में हमें शुमार किया है। अहले बैत कुरान की आयत है। ये सब पढ़ रहे हो ना, तो फिर क्यों प्यासे हो? बता दो क्या मैंने की है, कौन सी चीज है? यहीं से जरा जुमले पर गौर कीजिए, हर लफ्ज पर गौर कीजिएगा। कुछ तो बताओ, कुछ तो रीजन बताओ, मेरे मारने का रीजन कुछ तो बताओ। तो कुछ नहीं है, हुक्म है। कुछ नहीं है, हुक्म है कि या तो आप बयात करें या तो आप मरने को तैयार हो जाएं। तब बयात तो इसलिए नहीं करूंगा, जुमले पे गौर कीजिए, बयात तो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इन्नल लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊना अल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, क्योंकि बयात खुदा का कॉन्सेप्ट है। मेरे हबीब आपके हाथ पर जो बयात कर रहे हैं ना, वो आपके हाथ पर बयात नहीं कर रहे हैं, वो अल्लाह के हाथ पे बयात कर रहे हैं। और उसी हाथ को अल्लाह पाक ने अपने हबीब के जरिए से मुझे अता किया है। ये हाथ यदुल्लाही है। इसलिए अगर मैंने एक जालिम के हाथ में अल्लाह का हाथ दे दिया, शरीयत कहां बचेगी? इसलिए हाथ तो नहीं दूंगा, सर दूंगा। यहां तक कि तारीख बताती है कि इमाम अली मकाम का जब सर कट गया है, खुदा की कसम, उसी वक्त आवाज आई हातिफ गैबी से, ए फरिश्तों जल्दी से इमाम अली मकाम के दोनों हाथ को गायब कर दो। यजीद का फरमान आ चुका था, हाथ तलाशो, हाथ तलाशो, हाथ तलाशो। अरे जाहिरी जिंदगी में तो वो बयात ना कर सका, आज वो उनका हाथ मिल जाए तो कम से कम हाथ पे हाथ रखकर दुनिया वालों को कह सकते हैं कि हुसैन जिंदगी में न सही मगर हाथ उनका मेरे हाथ में है, बयात कर ली है। लेकिन नहीं, फैसला इलाही ये था कि नहीं, सर तो दे सकते हैं लेकिन हाथ नहीं दे सकते, क्योंकि ये हाथ अमानत खुदा है, अमानत रसूल है। ये शरीयत का हाथ है, ये अल्लाह का हाथ है, ये नहीं दे सकता। और नहीं दिया आपने हाथ। इन पूरे वाक़यात से, इन पूरे मंजर से और इन पूरे मंजर और पेशे मंजर और पसे मंजर से दो बात कहूंगा। पहली बात मर्दों के लिए और दूसरी बात औरतों के लिए कि करबला से जो आपको हमको सबक मिला है, वो सबक मर्दों के लिए है सब्र और इस्तिकामत का सबक। कि कुछ भी हो जाए शरीयत पर मुस्तकीम रहिए, कुछ भी हो जाए औकात शरीयत का तहफ्फुज़ कीजिए। शरीयत के हवाले से वलीमा निगलेक्ट कर सकते हैं लेकिन हय्या अलस सलाह को निगलेक्ट नहीं कर सकते। निकाह निगलेक्ट कर सकते हैं, हय्या अलस सलाह को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आपको मालूम है जब हुसैन तलवार चला रहे थे, चलाते 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 यहां तक कि अपोजिशन में कोहराम मच गया। 10 मिनट और मौका अगर मिल जाता सब यजीदी खत्म हो जाते, लेकिन आपकी तलवार अगर रुकती है तो हय्या अलस सलाह के लिए रुकती है। वक्त नमाज आता है तो रुकती है। यह ज़हन दिया गया कि मुसलमानों इस्तिकामत दीनी, पिलर्स ऑफ इस्लाम का तहफ्फुज़ यह है हुसैनियत। ये मर्दों के लिए और तकलीफ और परेशानी के वक्त सब्र करना, यह भी पैगाम करबला है, यह भी इमाम हुसैन और खानवादे मुस्तफा का पैगाम है। और औरतों के लिए जो मंजर दे रहा हूं, घर में जाकर धो दो। कॉलेज में पढ़ने वालियों, मॉल में जाने वालियों और फैशन के नकाब और हिजाब पहनने वालियों, ये दीन जिसकी बुनियाद पर तुम फातिमा, आयशा, सादिया नाम रखी हो ना, ये दीन मंसूब है हुसैन से। ये हुसैनी दीन है। और हुसैन ने अपने खानवादे में बिखुसूस अपनी औरतों को ले जाकर तुम्हें भी एक पैगाम देना चाहा है। वो पैगाम हया है, वो पैगाम रिदा है, वो पैगाम हिजाब है।